ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ محترم سامعین اور معزز طلباء، انکار حدیث بر صغیر میں کیسے آیا، کیسے پروان چڑھا، کون کون اس کے علم بردار رہے، ان کے عقائد و نظریات کیا رہے، ان کا طرز عمل کیا رہا، کس کس طریقے سے وہ حدیث کا انکار کرتے رہے، اس حوالے سے ہمارے 4 سیشنز جو ہیں وہ ریکارڈ ہو چکے ہیں پہلے، جس میں سر سید احمد خان سے لے کر عبداللہ چکڑالوی سے لے کر غلام محمد پرویز تک، اور پھر ایک دوسرا گروہ جنہوں نے ایک نئے انداز سے انکار حدیث، نئے طریقے سے انکار حدیث کرنے کی بنیاد رکھی، حمید الدین فراہی صاحب اور ان کے شاگرد امین احسن اصلاحی صاحب، ان کے معتقدات اور ان کے طرز عمل اور ان کی جو آراء اور ان کے جو افکار ہیں ان کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے۔ تو اس سلسلے کی آخری کڑی جو ہے وہ جناب جاوید احمد غامدی صاحب ہیں۔ جاوید احمد غامدی صاحب 1951 میں پنجاب کے ایک ضلع ساہیوال میں پیدا ہوئے، اور پھر ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد لاہور چلے گئے۔ وہاں سے انہوں نے انگریزی ادب میں BA آنرز کیا، شاید پہلا پارٹ ہی انہوں نے کلیئر کیا تھا، جیسا کہ ہمیں معلومات ملی ہیں کہ پارٹ 1 انہوں نے جو ہے وہ پاس کیا تھا۔ پھر دینی علوم کی طرف وہ راغب ہوئے، تو چلتے چلتے 1973 میں وہ امین احسن اصلاحی صاحب کی شاگردی میں آ گئے، اور یہی وہ ان کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ یعنی دیگر بھی کئی ایک علماء سے انہوں نے پڑھا ہوگا یا شاید ان کی شاگردی کی ہوگی، لیکن امین احسن اصلاحی صاحب ایک ایسی شخصیت بن کے ان کے سامنے آئے جنہوں نے ان کی زندگی پر، ان کے افکار پر گہرا اثر ڈالا، اور ان سے انہوں نے کافی زیادہ اکتساب فیض کیا۔ اور امین احسن اصلاحی صاحب کے حوالے سے پہلے بات چونکہ گزر چکی ہے، دوبارہ سے ان باتوں کو دہرایا نہیں جائے گا کہ امین احسن اصلاحی صاحب خود 2 ٹوک انداز میں صحیح حدیث کا انکار کرتے تھے، اور بڑے برے طریقے سے مذاق کے انداز میں حدیث کا انکار کرتے رہے۔ تو ان کا اثر ہوا تو ظاہر ہے غامدی صاحب بھی اسی لائن پہ آ گئے۔ اور یہاں میں ایک اور بات بتا دوں کہ غامدی صاحب امین احسن اصلاحی صاحب سے اس قدر متاثر کہ اب بھی جب ذکر کرتے ہیں تو بڑی محبت کی سرشاری کے ساتھ استاد امام کہہ کر ان کو ذکر کرتے ہیں کہ میرے استاد امام صاحب کا یہ قول ہے اور یہ ہے۔ اسی طرح امین احسن اصلاحی صاحب نے ایک عرصہ مولانا مودودی صاحب کے ساتھ بھی مل کر کام کیا، تو شاید ان کا بھی کوئی اثر ان کی شخصیت کا بھی پڑا ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے، جیسا کہ مولانا عبدالرحمن کیلانی صاحب نے یہ بات درج کی ہے اپنی کتاب آئینہ پرویزیت میں، کہ سر سید احمد خان کے جس طرح کے نظریات ہیں، امین احسن اصلاحی صاحب کے، فراہی صاحب کے، یعنی منکرین حدیث کے جو نظریات ہیں حدیث کے حوالے سے، مولانا مودودی صاحب کے نظریات بھی ملتے جلتے ہی ہیں۔ یعنی اگر ان کی تحریروں کا مطالعہ کیا جائے تو انہوں نے بھی وہ کچھ لکھ دیا ہے، اگرچہ وہ اپنے طور پر سنت کی آئینی حیثیت لکھ کر شاید حدیث کا دفاع کر رہے تھے، لیکن الفاظ کو دیکھا جائے یا ان کی منطق کو دیکھا جائے تو منکرین حدیث اور ان کی منطق تقریباً ملتی جلتی ہی ہے۔ اور اس چیز کا اظہار، یہ بات کہیں اور دور چلی جائے گی، تفہیم القرآن جو مودودی صاحب کی تفسیر ہے اس میں انہوں نے وہی انداز اختیار کیا ہے جو پیچھے آپ نے امین احسن اصلاحی صاحب وغیرہ کا پڑھ لیا ہے، کئی ایک موقعوں پر ایسا کیا انہوں نے۔ تو بہرحال ہمارا فوکس جاوید احمد غامدی صاحب پر ہے۔ تو غامدی صاحب کی فکر پر فراہی اور اصلاحی صاحب کی گہری چھاپ ہے، اس کے مطابق انہوں نے اپنی فکر کو ڈھالا، اور پھر ظاہر ہے کہ یہ ایک آوارگی والی فکر ہے۔ اتنی فکر تو ایک جیسی ہے کہ یہ آوارگی پر مشتمل ہے، کہ جس میں آپ اپنی عقل
کو مقدم رکھتے ہیں اور اس کے مطابق جس چیز کو ماننا ہو مانتے ہیں، چاہے وہ قرآن ہو یا حدیث ہو، اور جیسے ماننا ہے عقل مانتی ہے ویسے ہی مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتے۔ تو پھر ظاہر ہے کہ غامدی صاحب کے کئی ایک ایسی باتیں بھی ہو گئیں جو انہوں نے اپنے اساتذہ اور اپنے جو پیش رو تھے ان سے بڑھ کر کہہ دیں، اور یہ ایک فطری بات ہے کہ جب تربیت ہی ایسی ہوگی کہ اپنی عقل کو امام بنا لو یا استاد بنا لو، یا اپنی عقل کو دین بنا لو، شریعت بنا لو، جو وہ کہے اس کو بے حیل و حجت تسلیم کر لو، جبکہ اس کے مقابلے میں کتاب و سنت کو رد کر دو یا اس کی بھونڈی تعویل کر دو، تو پھر ظاہر ہے کہ اس شاگرد کی دماغ میں جو وسوسے آئیں گے ان کو بھی وہ اپنی فکر بنائے گا۔ تو کچھ ایسے ان کے انفرادی تحقیقات آپ کہہ لیں وہ ہیں جو اپنے پہلے پیش روؤں سے بھی آگے بڑھ کر ہیں۔ تو یہ بھی جس طرح آپ پہلے سماعت فرما چکے ہیں کہ فراہی صاحب اور اصلاحی صاحب نے سنت کا ایک نظریہ پیش کیا جو ان کے بقول واجب العمل ہے، اور اس سنت سے مراد انہوں نے یا تو متواتر احادیث کو لیا یا کچھ ان کے مذمومہ چیزیں تھیں جن کا انہوں نے کھل کر کبھی جن کی تفسیر اور تشریح نہیں کی۔ تو غامدی صاحب کی ایک خصوصیت آپ کہہ لیں یا انفرادی ان کی حیثیت یہ ہے کہ انہوں نے اسی سنت کی اصطلاح کو جس کو انہوں نے استعمال کرنے کی کوشش کی، تو غامدی صاحب نے اس کو بھرپور انداز میں استعمال کیا، اور پھر اس میں ظاہر ہے استعمال جب زیادہ اس کو کرنا تھا تو پھر اس کی تشریح بھی کرنی پڑنی تھی۔ تو سنت کا مفہوم غامدی صاحب نے خود لکھا ہے، یعنی حدیث کو تو وہ سرے سے مانتے نہیں ہیں، جیسا کہ آگے ان کی اپنی عبارتیں بھی آ جائیں گی۔ تو سنت کو وہ مانتے، کہتے ہیں میں سنت کو مانتا ہوں، اور یہی بات فراہی صاحب نے بھی لکھی اور اصلاحی صاحب نے بھی لکھی کہ وہ سنت کو مانتے ہیں۔ تو سنت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، آپ کی احادیث، آپ کی سیرت، آپ کا اسوہ حسنہ سنت نہیں ہے غامدی صاحب کے نزدیک، بلکہ غامدی صاحب نے اپنی کتاب میزان صفحہ 14 میں لکھا ہے کہ سنت سے ہماری مراد دین ابراہیمی کی وہ روایت ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجدید و اصلاح کے بعد اس میں بعض اضافوں کے ساتھ اپنے ماننے والوں میں دین کی حیثیت سے جاری کر دیا۔ یعنی دین ابراہیمی کی روایت ہے، جو سنت ہے دین ابراہیمی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجدید و اصلاح کر کے اس میں بعض اضافے کر کے مسلمانوں میں رائج کر دیا، صحابہ کرام میں رائج کر دیا دین کی حیثیت سے، تو اس کو سنت کہتے ہیں۔ اب سنت پھر ہے کون سی چیز، یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں اور وہ کتنی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ابراہیمی کی روایات کو اپنی امت میں رائج کیا بعض اضافوں کے ساتھ یا تجدید و اصلاح کے ساتھ۔ تو چونکہ جیسے جیسے پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں پچھلے لیکچرز میں کہ منکرین حدیث چونکہ عقل پرست ہوتے ہیں اور ان کی زندگی کے مختلف ادوار ہوتے ہیں، تو جیسے جیسے ان کے اندر انکار حدیث کا فتنہ وہ پنپتا رہتا ہے، ویسے ویسے یہ اور آگے بڑھتے رہتے ہیں، ان کے افکار میں بھی تغیر آتا رہتا ہے۔ تو غامدی صاحب جب سنتوں کی تعداد بتانے کے درپے ہوتے ہیں تو پہلے انہوں نے پورے دین کو 40 سنتوں میں سمیٹ دیا کہ یہ 40 سنتیں ہیں۔ پھر انہوں نے آہستہ 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 وقت بدلا، ایک عرصے بعد انہوں نے سنتوں کی تعداد اور کم کر کے صرف 26 سنتوں میں بند کر دیا اس کو، کہ دین 26 سنتوں پر قائم ہے بس۔ اور یہ میں آپ کو اگر بتاؤں تو مئی 1998 میں غامدی صاحب نے ماہنامہ اشراق میں، جو مئی 1998 میں شائع ہوا تھا، اس میں انہوں نے دین کے فہرست جاری کی، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ 40 امور سنت ہیں، یعنی قرآن کے علاوہ 40 امور جو ہے سنت ہیں ان کو اپنانا واجب ہے، بس اس کے علاوہ کسی چیز کو دین نہیں قرار دیا جا سکتا۔ تو 40 چیزیں تھیں وہ جن کو غامدی صاحب سنت کہتے تھے 1998 میں۔ لیکن اس کے بعد 2009 میں انہوں نے جو سنتوں کی تعداد لکھی ہے اپنی کتاب میزان میں، 2009 میں جو شائع ہوئی 5واں ایڈیشن،
تو اس میں انہوں نے جو سنتیں ہیں ان کی تعداد 26 کر دی، اور اس میں انہوں نے کیا ذکر کیا؟ یہ عبادات جیسے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، روزہ اعتکاف ہے، حج و عمرہ ہے، قربانی وغیرہ ہے، اور معاملات جو معاشرتی معاملات ہیں، نکاح و طلاق ہے، حیض نفاس وغیرہ ہے، کھانے پینے کے جو معاملات ہیں، جو حلت و حرمت جو قرآن میں ذکر ہوئی ہے، جیسا کہ خنزیر کا گوشت ہے، خون ہے، مردار ہے، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور ہے، اور اس طرح چیزیں ہیں۔ پھر رسوم و آداب میں کچھ چیزیں جو ہیں، اللہ کا نام لے کر دائیں ہاتھ سے کھانا پینا، ملاقات کے موقع پر سلام کہنا، چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا، مونچھیں چھوٹی رکھنا، زیر ناف بال کاٹنا، بغلوں کے بال صاف کرنا، بڑے ہوئے ناخن کاٹنا، ختنہ کرنا لڑکوں کا، منہ، ناک اور دانتوں کی صفائی، استنجا اور غسل، اور تجہیز و تدفین، اور عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ تو یہ انہوں نے 26 میں سنتوں کو مقید کر دیا، اور لکھا کہ سنت یہی ہے۔ اس کے بارے میں بالکل قطعی ہے کہ ثبوت کے اعتبار سے اس میں اور قرآن مجید میں کوئی فرق نہیں۔ وہ جس طرح صحابہ کے اجماع اور کبھی تواتر سے ملا ہے، اسی طرح یہ بھی ان کے اجماع اور عملی تواتر سے ملی ہے، اور قرآن کی طرح ہر دور میں مسلمانوں کے اجماع سے ثابت قرار پائی ہے۔ لہذا اس کے بارے میں اب کسی بحث و نزاع کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دین لا ریب انہی 2 صورتوں یعنی قرآن اور 26 سنتوں میں ہے، ان کے علاوہ کوئی چیز دین ہے نہ اسے دین قرار دیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر و تصویب کے اخبار احاد جنہیں بالعموم حدیث کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ ان سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ کبھی درجہ یقین کو نہیں پہنچتا، اس لیے دین میں ان سے کسی عقیدہ و عمل کا اضافہ بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ نے سماعت کر لیا حدیث کے بارے میں غامدی صاحب کا نظریہ۔ وہ کہتے ہیں کہ 26 سنتیں ہیں بس، اس کے علاوہ کوئی چیز دین نہیں ہے، اور اگر اس کے علاوہ آپ کسی چیز کو دین کہیں گے تو وہ مشکوک ہوگی، درجہ یقین کو تو پہنچتی نہیں، اس سے کسی عقیدہ و عمل کا اضافہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ غامدی صاحب کا موقف ہے۔ اب کئی لوگ الجھ پڑتے ہیں جب ہم غامدی صاحب کو منکر حدیث کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ غامدی صاحب کو منکر حدیث کیوں کہتے ہیں؟ وہ تو حدیث کو مانتے ہیں، انہوں نے جی اپنی کتاب میزان میں پتہ نہیں کتنے 100 حدیث نقل کی ہیں، اور فلاں کتاب میں اتنے 100 حدیث نقل کی ہیں۔ اگر وہ حدیث کو مانتے نہ ہوتے تو حدیث کو نقل کیوں کرتے؟ بھئی یہ لوگ خود مانتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے بہت ساری احادیث کا انکار کیا ہے، وہ عقل پرست تھا، نیچری تھا، اور مسلمات دینیہ کا انکار کرتا تھا، جیسے امین حسن اصلاحی وغیرہ نے، فراہی وغیرہ نے لکھا ہوا ہے۔ تو سر سید احمد خان کا پھر کیا قصور تھا؟ سر سید احمد خان بھی تو اسی طرح کی باتیں کرتا تھا، اور احادیث تو وہ بھی نقل کرتے۔ سر سید احمد خان نے بہت ساری احادیث نقل کی ہوئی ہیں، اس کے باوجود وہ انکار حدیث سے متہم ہے، تو پھر غامدی صاحب کیوں نہیں؟ اب صرف حدیث کو نقل کرنا، کیا یہ حدیث کو ماننا ہے؟ اب جب ہم قادیانیوں سے کہتے ہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو وہ آگے سے کہتے ہیں بھی ہم مانتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ کے سناتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ آپ انہیں خاتم النبیین نہیں مانتے۔ ہمارا اور قادیانیوں کا اختلاف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر۔ ذات کو وہ بھی مانتے ہیں، لیکن وہ خاتم النبیین نہیں مانتے۔ تو اسی طرح غامدی صاحب سے ہمارا اختلاف یہ نہیں ہے کہ وہ حدیث کے لفظ کو نہیں مانتے، بلکہ ہمارا اختلاف یہ ہے کہ وہ حدیث کو دین اور شریعت نہیں مانتے، وہ حدیث کو عقیدہ و عمل نہیں مانتے، جیسا کہ خود انہوں نے لکھا کہ یہی 26 سنتیں ہیں، ان کے علاوہ کسی چیز کو دین کہا ہی نہیں جا سکتا، وہ درجہ یقین کو پہنچتا ہی نہیں۔ یہ غامدی صاحب کا نظریہ ہے۔ تو اب آپ پر یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہوگی کہ حدیث کے حوالے سے غامدی صاحب کا نظریہ بالکل انکار حدیث کا ہے۔ وہ بالکل کھل کر اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ حدیث دین اور شریعت نہیں بن سکتی، اور وہ حدیث کو دین اور شریعت نہیں مانتے۔ یہی اصل میں انکار حدیث ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اقوال ارشاد فرماتے تھے، جو افعال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، کافر بھی کبھی اس بات کے انکاری نہیں ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باتیں نہیں کرتے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم احکامات نہیں فرماتے ہیں۔
یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل نہیں کرتے ہیں، کافروں نے کبھی انکار کیا اس بار۔ کافر ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال تھے ان کے دین ہونے کے منکر تھے۔ وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ وہ من عند اللہ ہیں، وہ کہتے تھے یہ اپنی طرف سے کرتے ہیں، وہ تو قرآن کو بھی من عند اللہ نہیں مانتے تھے۔ تو اصل مسئلہ یہ غامدی صاحب کے ساتھ ہے کہ غامدی صاحب احادیث کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ کوئی حدیث دین نہیں بن سکتی، عقیدہ نہیں بتا سکتی، عمل نہیں بتا سکتی، جبکہ یہ جو سنتیں انہوں نے ذکر کی ہیں یہ صرف نام کی حد تک انہوں نے ذکر کی ہے نا، کہ یہ دین ابراہیمی کی روایات ہیں۔ اب مثال کے طور پر نماز کی بات انہوں نے کی ہے، کہتے ہیں کہ یہ تو دین ابراہیمی سے چلی آ رہی ہے نماز، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کچھ اضافے کر کے یا ترمیم اور اصلاح کر کے اس کو دین کی حیثیت سے جاری کر دیا۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ نماز کی جو تفصیلات ہیں، نماز کے لیے اذان ہے، پھر نماز کے اوقات ہیں، نماز کی رکعات ہیں، نماز کے اندر اوراد و وظائف ہیں، تسبیحات ہیں، قراءت ہے، اور پھر ہیئت ہے نماز کی، پھر اس کے سارے ارکان ہیں نماز کے، یہ تفصیلات آپ کو کہاں سے ملیں گی؟ سنت کو آپ ادا کیسے کریں گے؟ اگر آپ اس کو سنت ابراہیمی، دین ابراہیمی کہتے ہیں تو پھر آپ نماز کو ادا کیسے کریں گے؟ آپ کو نماز ادا کرنے کے لیے پھر انہی احادیث کا سہارا لینا پڑے گا، تفصیلات آپ کو احادیث میں ہی ملیں گی۔ جس کو آپ عملی تواتر کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کے اجماع سے یہ چیزیں ہمیں ملی ہیں، تو وہ صحابہ کا اجماع ہی تو آپ کو آگے، اور پھر جو عملی تواتر ہے وہ احادیث کے ذریعے ہی تو نقل ہوا ہے کہ صحابہ کرام ایسے کرتے تھے، ایسے کرتے تھے، ایسے کرتے تھے، نماز کی شکل یوں ہوتی تھی، یوں ہوتی تھی، رکوع ایسا ہوتا تھا، سجدہ ایسا ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات رکوع سجدے کے بارے میں، تشہد کے بارے میں، قیام کے بارے میں یہ ہوتی تھیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں احادیث کے ذریعے ہی تو روایت ہوئی ہیں۔ تواتر عملی ہے نماز، لیکن اس کی تفصیلات ہمیں حدیث کے ذریعے ہی تو اس تواتر کی ملی ہیں کہ وہ تواتر حقیقت میں تھا کیا، اس کی شکل کیا تھی اور نماز کی۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے اور اس طرح باقی معاملات ہیں۔ تو یہ چونکہ حدیث کا انکار یہ بہت سارے مفادات کے پیش نظر بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ ایک شخص صرف اور صرف اپنی ایک رائے کی وجہ سے حدیث کا انکار کرتا ہے، بہت سارے ایسے عوامل خارجی طور پر بھی ہوتے ہیں، مفادات کا حصول ہوتا ہے، اور مغرب کو خوش کرنا بہت سارے اسکالرز کا وہ مطمع نظر ہوتا ہے، تو اس کی بنا پر وہ اپنے احکامات کو بدلتے بھی رہتے ہیں۔ جو چیزیں وہ پہلے بیان کر چکے ہوتے ہیں ان کا انکار کرتے ہیں، جن چیزوں کو پہلے تسلیم کر چکے ہوتے ہیں ان کو رد کرتے ہیں، اور جن چیزوں کو پہلے وہ دین و شریعت مان رہے ہوتے ہیں اور بعد میں مغرب کو خوش کرنے کے لیے، یورپ کی نظر میں روشن خیال بننے کے لیے، اور اس پرفتن دور میں لوگوں کے سامنے مسیحا بن کر آنے کے لیے یا ان کے سامنے مقبول ہونے کے لیے، شہرت پانے کے لیے بھی وہ بہت ساری چیزوں کا انکار کرتے رہتے ہیں۔ تو غامدی صاحب نے بھی احادیث کا انکار کیا، اور اس میں بہت سارے جو عوامل موجود ہیں، یقیناً وہ نفسیاتی عوامل بھی ہوں گے، ان کے فکری عوامل بھی ہوں گے، اور خارجی بھی ہوں گے۔ بہت ساری چیزوں نے ان کو متاثر خارج سے بھی کیا ہوگا، باہر سے بھی کچھ عوامل آئے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے احادیث کا انکار کیا ہے۔ تو ایک اور موقع پر اپنی کتاب میزان میں ہی صفحہ 68 پہ وہ لکھتے ہیں کہ حدیث کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حفاظت اور تبلیغ اشاعت کے لیے کبھی کوئی اہتمام نہیں کیا۔ احادیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حفاظت یا ان کی تبلیغ و اشاعت کے لیے کبھی کوئی اہتمام نہیں کیا، حالانکہ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث بھی لکھوائی ہیں اور ان کی نظائر بھی بہت واضح ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور آپ کے صحابہ کے دور میں، پھر تابعین کے دور میں احادیث کو جس طرح مدون کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر احادیث کو جس طرح روایت کیا اور آگے اہتمام کے ساتھ پہنچایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ سمع منا حدیثاً، اللہ رب العزت اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، خوشحال رکھے اس شخص کو جس نے ہم سے ایک حدیث بھی سنی، پھر اس کو محفوظ کیا اور پھر آگے حفاظت کے ساتھ اسے پہنچا دیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور پھر صحابہ کرام کا طرز عمل ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے
نکلتے ہی نہیں، مسجد سے نکلنا گوارا نہیں کرتے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہم سے رہ نہ جائے۔ اسی طرح صحابہ کرام باریاں مقرر کرتے ہیں، جیسا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے باری مقرر کی تھی انصاری صحابی کے ساتھ کہ ہمیں فکر معاش کے لیے بازار میں جانا پڑتا ہے، اور وہاں جاتے ہیں تو پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہم سے رہ جاتی ہیں، آپ کی تعلیمات۔ تو ایک ایک دن ہم باری مقرر کر لیں، ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سارا دن رہوں گا رات تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی علم حاصل ہوگا اس کو محفوظ کر کے آپ کو سناؤں گا رات کو، اور آپ اس دن کاروبار کر لینا، اور اگلے دن میں کاروبار کر لوں گا اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کر سارا دن شام تک رات تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو محفوظ کرنا اور مجھے سنانا، تاکہ ہمارا معاش اور ہمارا روزگار بھی چلتا رہے اور ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو تعلیمات ہیں وہ بھی مس نہ ہوں۔ تو اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حفاظت و تبلیغ و اشاعت کے لیے کوئی اہتمام کیا ہی نہیں۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ ان سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ کبھی علم یقین کے درجے تک نہیں پہنچتا۔ حدیث سے متعلق یہی دو حقائق ہیں جن کی بنا پر یہ ماننا تو ناگزیر ہے کہ اس سے دین میں کسی عقیدہ و عمل کا اضافہ نہیں ہوتا۔ پھر وہی بات بار بار وہ دہرا رہے ہیں کہ کسی چیز کا اضافہ عقیدہ و عمل کا حدیث کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ تو پھر انہوں نے حدیث کو کیا مانا ہے؟ حدیث کو انہوں نے کچھ بھی نہیں مانا، اور پھر وہ حدیث کے حوالے سے یہاں تک کہتے ہیں کہ قرآن کریم کا جو حکم ہے، قرآن کریم کے کسی حکم کی تحدید و تخصیص جو ہے وہ حدیث کے ذریعے نہیں ہو سکتی۔ ترمیم و تغییر تو دور کی بات ہے، یعنی اس کو بدلنا یا اس کو کسی اور پہلو میں لے جانا، یہ تو الگ بات ہے نا۔ اسی حکم کو باقی رکھتے ہوئے اس کی تحدید و تخصیص بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ بات انہوں نے اپنی کتاب میں واضح طور پر لکھی ہے۔ لیکن جب معاملہ آتا ہے خود غامدی صاحب کا اپنا اور ان کی تفسیر کا یا ان کی جو فکر ہے اس کا، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں اس کو ہم آگے بیان کرتے ہیں۔ پہلے غامدی صاحب کا یہ بیان آپ سن لیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ قرآن سے باہر کوئی وحی خفی یا جلی، یہاں تک کہ اللہ کا وہ پیغمبر بھی جس پر یہ نازل ہوا ہے، اس کے کسی حکم کی تحدید و تخصیص یا اس میں کوئی ترمیم و تغیر نہیں کر سکتا۔ دین میں ہر چیز کے رد و قبول کا فیصلہ اس کی آیات بینات ہی کی روشنی میں ہوگا۔ یہ میزان صفحہ 25 پہ انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ قرآن کریم کے علاوہ جو وحی خفی ہو یا جلی، یعنی وحی بھی مان رہے ہیں، اسی کو تسلیم کر رہے ہیں کہ قرآن کریم کے باہر کوئی وحی ہو سکتی ہے، وہ خفی یا جلی ہو سکتی ہے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا وہ پیغمبر جس پر وہ وحی نازل ہوئی ہو، وہ اس وحی میں کوئی حکم تحدید و تخصیص بھی نہیں کر سکتے، ترمیم و تغییر بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بات انہوں نے لکھی ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے لکھا کہ حدیث سے قرآن کے نسخ اور اس کی تحدید و تخصیص کا مسئلہ محض سوء فہم اور قلت تدبر کا نتیجہ ہے۔ اس طرح کا کوئی نسخ یا تحدید و تخصیص سرے سے واقع ہی نہیں ہوئی کہ اس سے قرآن کی یہ حیثیت کہ وہ میزان اور فرقان ہے کسی لحاظ سے مشتبہ قرار پائے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن کریم میں نسخ حدیث کی وجہ سے ہو جائے یا تحدید و تخصیص حدیث کی وجہ سے ہو جائے تو یہ قرآن کریم کی حیثیت ختم کر دے گا، قرآن کریم میزان اور فرقان نہیں رہے گا، کیونکہ حدیث نے اس کی تخصیص کر دی ہے یا اس کی تحدید کر دی ہے۔ جبکہ خود غامدی صاحب جو ہے صرف تحدید و تخصیص ہی نہیں بلکہ ترمیم و تغییر کا اختیار بھی اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ اب زکوٰۃ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اب اللہ رب العزت نے اس کو مقرر کیا اور اس کو سنت کہہ چکے ہیں، وہ زکوٰۃ کو سنت کہہ چکے ہیں، اور سنت کو وہ غیر متبدل مانتے ہیں جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور تا قیامت اس نے ویسے ہی رہنا ہے، اور وہ ابدی حکم ہے اور واجب الاتباع ہے۔ لیکن زکوٰۃ کے بارے میں خود لکھتے ہیں کہ اسلامی حکومت ریاست اگر چاہے تو حالات کی رعایت سے کسی چیز کو زکوٰۃ سے مستثنیٰ قرار دے سکتی ہے، اور جن چیزوں سے زکوٰۃ وصول کرے ان کے لیے نصاب بھی مقرر کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے نصاب بھی بنا سکتی ہے ریاست اور حکومت،
اور کسی چیز کو زکوٰۃ سے مستثنا بھی قرار دے سکتی ہے۔ حالانکہ پیچھے کہے آئے ہیں کہ قرآن کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی، وہ یعنی اس کی تخصیص بھی نہیں کر سکتی۔ خود اللہ کی وحی جس کو وہ وحی مان رہے ہیں، کہتے ہیں وہ وحی بھی خفی ہو یا جلی ہو، اللہ کا پیغمبر بھی یہ نہیں بتا سکتا کہ اس آیت میں یہ تخصیص ہے یا اس میں یہ تحدید ہے، لیکن خود ترمیم بھی کر رہے ہیں، تغییر بھی کر رہے ہیں، حکم کو بدلے جا رہے ہیں اور اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، یعنی خود وہ شریعت ساز بنے ہوئے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب ہے کہ آپ شریعت، اللہ رب العزت کی شریعت بتاتے ہیں قرآن کے ذریعے بھی اور اپنے فرامین کے ذریعے بھی، اس کا وہ انکار کرتے ہیں۔ اب اگر ان کی یہ بات مانی جائے کہ حدیث قرآن کریم کی تحدید و تخصیص نہیں کر سکتی، حالانکہ وہ اللہ کا ہی حکم ہے، اللہ کا امر ہے جو حدیث کی صورت میں نازل ہوا ہے، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں پھر کہ یہ جو اللہ رب العزت کا حکم ہے قرآن کریم میں عورتوں کے بارے میں کہ اگر وہ کوئی ایسا کام کریں تو پہلے ان سے پہلو تہی برتو، اعراض کرو، ان سے ناراضگی کرو، اور اگر پھر بھی وہ باز نہیں آتی تو وَاضْرِبُوهُنَّ، یہ الفاظ قرآن کریم میں ہیں۔ اب ان کو مار لو۔ اب مارنا کیسے ہے، کتنا مارنا ہے؟ کیا جتنا مرضی زخمی کر دو، ہڈیاں توڑ دو، لہو لہان کر دو کہ یہ مراد ہے؟ تو وَاضْرِبُوهُنَّ یہ ایک مطلق حکم ہے کہ عورتوں کو تم مارو، لیکن وہ مارنا کیسا ہے، کتنا ہے، اس کی تحدید و تخصیص تو ہونی ہے، اور وہ اگر حدیث کے ذریعے ہو تو غامدی صاحب کو ویسے تو ان کے اصول کے مطابق تو قبول نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہاں پر وہ مجبور ہو گئے اور انہوں نے لکھا اپنی کتاب میزان میں ہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حد غیر و مبرہ کے الفاظ سے متعین فرمائی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ایسی سزا نہ دی جائے جو کہ پائیدار اثر چھوڑے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت کی تحدید و تخصیص جو ہے وہ حدیث کے ذریعے ہو سکتی ہے، اور یہاں غامدی صاحب مجبور ہو گئے کہ خود اس کی تحدید و تخصیص حدیث کے ذریعے انہوں نے کر دی، لیکن اب یہاں ان کی عقل کا یہ تقاضا تھا کہ تحدید و تخصیص ہو جانی چاہیے، تو انہوں نے حدیث کے ذریعے کر دی، اور جہاں ان کی عقل کا یہ تقاضا ہوگا کہ تحدید و تخصیص ان کے ہاتھ میں آ جائے، وہ خود کر دیں، تو وہ خود بھی کر لیتے ہیں، لیکن جہاں ان کی عقل نہ مانے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی رد کر دیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ قرآن کریم کی آیت کی تحدید و تخصیص نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح یہ جو فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ کہ حیض میں عورتوں سے الگ رہو، یہ جو حکم ہے قرآن کریم کا یہ مطلق حکم ہے۔ اگر غامدی صاحب کا یعنی یہ انکار حدیث پر مبنی مفروضہ مان لیا جائے کہ کوئی وحی خفی ہو یا جلی ہو قرآن کریم کے باہر، وہ قرآن کریم کی آیت، بلکہ کوئی نبی بھی قرآن کریم کی جو آیات میں تحدید و تخصیص نہیں کر سکتا، تو پھر فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ اس سے پھر مراد کیا ہوگا؟ یہ مطلق ہے نا کہ عورتوں سے جدا ہو جاؤ، اس کا مطلب ہے ان کو الگ کمرے میں بند کر دو یا خود اپنے الگ گھر میں منتقل ہو جاؤ، تو ان سے کھانا پینا چھوڑ دو، ان سے میل جول نہ رکھو، تو کیا ہوگا پھر؟ ہم تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں تحدید ثابت ہے کہ الگ ہونے کا مطلب صرف مباشرت اور جماع ہے، اس سے رکنا ہے، باقی سب کچھ جائز ہے۔ اور یہاں پر مجبور ہو گئے خود غامدی صاحب بھی اپنی کتاب میزان صفحہ 433 پہ یہ لکھنے میں مجبور ہو گئے کہ انہیں یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہم میں سے کوئی حیض کی حالت میں ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب آنا چاہتے تو ہدایت کرتے کہ حیض کی جگہ پر تہہ بند باندھ کے پھر قریب آ جاتے، تو خود انہوں نے اللہ رب العزت کے اس فرمان کی تخصیص کر دی کہ یہاں الگ ہونے سے یہ خاص قسم کا الگ ہونا مراد ہے، یعنی مباشرت جو جماع ہے اس سے رکنا مراد ہے، نہ کہ ہر قسم کا میل جول۔ تو یہی جب بات اپنے خلاف آتی ہے ان کی عقل میں نہیں آتی تو پھر وہ کہتے ہیں کہ وہی خفی ہو یا جلی ہو، تاکہ پیغمبر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ رب العزت کے کسی حکم کی تحدید و تعیین نہیں کر سکتے، تخصیص نہیں کر سکتے، اور خود جب چاہے وہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں چور کے بارے میں، چور کی جو سزا آئی ہے فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، مرد ہو یا عورت ہو تو ان کے ہاتھ کاٹ دیں۔ اب ہاتھ
کتنے مقدار چوری پہ کاٹنے ہیں؟ کیا 1 روپیہ چوری کرنے پہ بھی ہاتھ کاٹنا ہے یا پھر اس کی کوئی خاص مقدار ہے؟ اسی طرح ہاتھ کتنا کاٹنا ہے؟ وہ یہ اپنا گٹ سے کاٹنا ہے، کوہنی ہے وہاں سے کاٹنا ہے، کیونکہ ید کا جو اطلاق ہے وہ تو پورے بازو پر ہوتا ہے عربی لغت کے اعتبار سے بعض دفعہ، تو اس کی تحدید و تعیین و تخصیص جو ہے وہ پھر کیسے ہوگی؟ غامدی صاحب کیسے کریں گے؟ کیا یہ کہہ دیں گے کہ ایک آنے کی بھی چوری کرے، ایک پیسے کی بھی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے؟ اور کیا یہ کہہ دیں گے کہ جتنا مرضی ہاتھ کاٹ دو، چاہے یہاں وہ کوہنی تک یا کوہنی سے بھی اوپر کاٹ دو؟ کیا کریں گے غامدی صاحب؟ اس کی تعیین و تحدید جو ہے، تخصیص ہے، وہ اگر حدیث سے نہیں کریں گے تو پھر اپنے فہم سے کریں گے تو خود ان کو یہ اتھارٹی حاصل ہو جائے گی، یا پھر ان کو اگر قبول ہو تو وہ حدیث بھی نقل کر دیں گے، لیکن ان کو قبول نہ ہو تو وہ ایک قاعدہ بنا دیتے ہیں کہ قرآن کریم کی جو تحدید ہے اور تخصیص ہے وہ پیغمبر بھی نہیں کر سکتا، وہ کوئی وحی خفی ہو یا جلی ہو وہ بھی نہیں کر سکتی۔ تو یہ غامدی صاحب کے تضادات بھی ہیں اور ان کا مبلغ علمی بھی ہے کہ کس قدر ان کا علم ہے اور یہ کس قدر نظر ہے ان کی نفس مسئلہ پر، کہ ایک مسئلہ ہے اس کے بہت سارے پہلو ہیں، بہت سارے پہلو انہوں نے اوجھل کر دیے اپنی نظروں سے، اور ایک جو بات کر دی اور پتہ نہیں کہ اس کا نتیجہ جو ہے، منطقی نتیجہ کہاں کہاں جا کے نکلنا ہے اور کہاں کہاں وہ خود جھوٹے قرار پائیں گے خود اپنے بقول۔ تو یہ جو ان کے نظریات ہیں کہ قرآن کریم کے علاوہ کسی چیز کو ماننے سے انکار کر دینا اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے سنت کی ایک اصطلاح بنانا اور اس کی یہ تعریف کرنا کہ وہ دین ابراہیمی کی روایت ہے جو مسلمانوں میں رائج کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقاریر و تصاویب ہیں، ان کو یہ کہہ کر رد کرنا کہ وہ ظن ہیں، وہ یقین نہیں ہیں، وہ ایک تاریخی ذخیرہ ہیں، ان سے نہ کسی عقیدے کا اضافہ ہوتا ہے نہ کسی عمل کا اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کر کے انہوں نے حدیث کا انکار کیا ہے، اور حدیث کے انکار کے نتیجے میں جو پھر ان کے موقف سامنے آئے ہیں، حدیث کے انکار کے منطقی نتیجے جو سامنے آئے ہیں کہ انہوں نے بہت سارے مسلمات دینیہ کا انکار کر دیا ہے۔ داڑھی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ داڑھی نہ سنت ہے اور نہ دین کا حصہ ہے، یہ غامدی صاحب کا نیا بیان ہے، جبکہ غالباً 1985 میں ماہنامہ اشراق میں وہ خود بڑی تفصیل کے ساتھ 2 ٹوک الفاظ میں صراحتاً لکھ چکے ہیں کہ داڑھی جو ہے وہ شاعر اسلام میں داخل ہے، اور داڑھی کے بغیر اسلام کا کیا تصور ہو سکتا ہے؟ کسی مسلمان کو کیسے یہ تصور ہو سکتا ہے کہ داڑھی کے بغیر وہ مسلمان ہو؟ اس طرح کے الفاظ لکھنے کے بعد وہ چونکہ پرانے ہیں، 1985 کے لگ بھگ کی یہ تحریریں موجود ہیں اور ان کے یہ موقف ہیں، لیکن جیسے جیسے وہ مغرب کے دلداتا ہوتے چلے گئے، انکار حدیث میں پھنستے چلے گئے، تو پھر انہوں نے داڑھی کا سرے سے انکار کر دیا، نہ تو وہ سنت ہے نہ وہ دین کا حصہ ہے، یہ انہوں نے لکھا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ پہلے ہو سکتا ہے ان کے نزدیک سنتوں میں شمار ہوتی ہے، بلکہ انہوں نے لکھا بھی کہ یہ تو فطرت اسلام میں داخل ہے، تو یقیناً وہ سنت تھی ان کے نزدیک، لیکن آہستہ آہستہ سنتیں کم ہوتی چلی گئیں اور اب 26 تک آ گئی ہیں، پہلے 40 تھیں پھر کم ہوتے ہوئے 26 تک آ گئی ہیں، اور داڑھی بھی سنت سے نکل گئی اور دین سے بھی نکل گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وفات پا چکے ہیں، اس پر بات ہو چکی ہے کہ وہی قادیانیوں کی جو تراشی گئی دلیلیں ہیں، جو انہوں نے دلیل بنا کر جن چیزوں کو پیش کیا ہے، یہ فراہی مکتب فکر اور غامدی مکتب فکر، ان کی بھی ساری وہی دلیلیں ہیں، وہی ہتھ کنڈے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے حیات کے بارے میں، ان کے رفع اور نزول کے بارے میں۔ تو اسی طرح غامدی صاحب اس بات کے قائل ہیں، انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میزان میں کہ قیامت کے قریب کوئی مہدی نہیں آئے گا، حالانکہ متواتر احادیث ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے رفع و نزول کے حوالے سے، مہدی کے حوالے سے بھی، لیکن یہ منکر ہیں ان کے۔ اسی طرح جب انسان بے لگام ہو جاتا ہے، حدیث کا منکر ہو جاتا ہے اور امت کا جو ایک مرکزی دھارا ہے اس سے نکل جاتا ہے، اہل السنہ سے خارج ہو جاتا ہے، تو پھر اس طرح کی باتیں کیا اس سے بڑی بڑی باتیں وہ کر جاتا ہے
اب جیسے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کسی کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے، بس اسلام کا دعویٰ کرے گا تو مسلمان ہی رہے گا، کوئی بھی کسی کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اس کو کافر ڈکلیئر کرے۔ غلام احمد قادیانی، غلام احمد پرویز اور اس طرح کے لوگوں کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ یہ کوئی بھی کافر نہیں، ان میں سے کسی بھی امتی کو کسی کی تکفیر کا حق نہیں ہے۔ یہ ماہنامہ اشراق 2008 اکتوبر کے مہینے کا جو شمارہ ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے۔ تو حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو مرتدین اسی طرح منکرین زکوٰۃ جو تھے ان پر کفر کا حکم لگا اور ان کی تکفیر ہوئی اور ان کے خلاف جہاد ہوا، تو صحابہ کرام کا اجماع بھی اس بات پر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی جب مسلمات دینیہ کا انکار کوئی کر دے اور اس پر اتمام حجت ہو جائے تو اس پر کفر کا فتویٰ لگ سکتا ہے، جیسا کہ آج بھی اس دور میں بھی امت نے متفق ہو کر غلام احمد قادیانی پر فتویٰ لگایا، اور اس سے پہلے غلام احمد پرویز پر بھی فتویٰ لگا تھا علماء کی طرف سے۔ تو یہ بالکل برحق ہے۔ اب اسلام کا حلیہ بگاڑنے کی تو کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی نا، کہ وہ جیسے مرضی اسلام کا حلیہ بگاڑ دے اور اپنے آپ کو مسلمان کہے تو ہم اس کو مسلمان مانتے رہیں، چاہے جتنا مرضی بڑا کفر بکتا رہے اور چاہے کتنی بڑی اتمام حجت اس پر ہو جائے، اور وہ ہر درم ہو کر اس کو ماننے سے انکار کر دے۔ اب کوئی کہے کہ نماز کو نہیں مانتا، زکوٰۃ کو نہیں مانتا، تب بھی ہم اس کو مسلمان مانتے رہیں۔ تو بہرحال یہ انکار حدیث کے نتیجے میں غامدی صاحب کا یہ موقف، یہ انکار حدیث کا لازمی نتیجہ ہے کہ وہ غلام احمد قادیانی سمیت اور غلام احمد پرویز سمیت کسی کی بھی تکفیر کے قائل نہیں ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتد کی سزا قتل بتائی ہے، تو اس کو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ساتھ خاص کر دیا۔ انہوں نے لکھا ہے یہ ماہنامہ اشراق میں اگست 2008 کے شمارے میں کہ مرتد کی شرعی سزا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ارتداد کی سزا کسی کو دی ہی نہیں جا سکتی۔ ظاہر ہے پھر مرتد کہا ہی نہیں جائے گا، جب کہا نہیں جائے گا تو پھر ارتداد کی سزا کیسے دی جائے گی۔ اسی طرح رجم کے انکاری ہو گئے، جس طرح امین حسن اصلاحی صاحب کے حوالے سے تفصیل سے بات گزری کہ رجم کا انکار انہوں نے کیا اور کیا بھونڈی دلیلیں دی، تو غامدی صاحب بھی لفظوں کے ہیر پھیر سے تقریباً وہی موقف رکھتے ہیں جو اصلاحی صاحب کا ہے۔ وہ رجم کی سزا کو نہیں مانتے، شادی شدہ زانی کے لیے اور کنوارے زانی کے لیے کہتے ہیں کہ ایک ہی حد ہے، وہ ہے 100 کوڑے، اور بس دلیل وہی ہے جو عمر رضی اللہ عنہ نے بتائی تھی نا کہ بدبخت آنے والے زمانے میں کہیں گے کہ چونکہ قرآن میں یہ آیت نہیں ہے، اب اس کی تلاوت نہیں ہوتی رجم اور آیت کی، لہٰذا ہم نہیں مانتے۔ تو غامدی صاحب بالکل یہی کہتے ہیں کہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں، اس لیے ہم نہیں مانتے۔ اور غامدی صاحب نے یہاں لکھا ہے کہ اسلام میں فساد فی الارض اور قتل نفس کے علاوہ کسی بھی جرم کی سزا قتل نہیں ہو سکتی۔ یہ اپنی کتاب برہان میں انہوں نے لکھا ہے صفحہ 146 پہ کہ فساد فی الارض اور قتل نفس کے علاوہ، یعنی 2 اسباب ہیں جن کی 2 جرم ہیں جن کی سزا قتل ہے۔ ایک فساد فی الارض ہے، محاربہ جسے کہتے ہیں، اور دوسرا کسی کو قتل کر دے تو بدلے میں قتل ہو۔ اس کے علاوہ کسی بھی جرم کی سزا قتل نہیں ہو سکتی، یعنی کہ ارتداد کی سزا قتل نہیں ہو سکتی۔ اس چیز کا انہوں نے اظہار اس جملے میں کیا ہے۔ قرآن کریم کی قرأت کے وہ منکر ہیں، کہتے ہیں کہ ایک ہی قرأت ہے قرآن کریم کی، باقی قرأتیں عجم کا فتنہ ہیں۔ یہ انہوں نے اپنی کتاب میزان صفحہ 32 پہ لکھا ہوا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم کی ویسے تو تواتر کی رٹ لگاتے ہیں، اپنی جو مزعومہ سنتیں جو انہوں نے سنتیں بنائی ہوئی ہیں ان کے اس بات کے لیے تواتر۔ جب بھی بات ہوتی ہے کہ آپ نماز اپنی ساتھ تو تواتر کو لے کے آتے ہیں، زکوٰۃ و تواتر، حج تو تواتر لے کے آتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی جو قرأت متواتر ہیں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور آج کے دور میں تو بالکل وہ ساری سندیں لوگوں نے جمع کر دی ہیں، کتابیں لکھ دی ہیں، دلائل کے ساتھ اس نظریے کو دفن کر دیا ہے کہ جو قراءات کو عجم کا فتنہ کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود غامدی صاحب قرآن کریم کی قراءات کے بھی منکر ہیں۔ یہ گویا کہ قرآن کریم کے ہی منکر ہوئے
کیونکہ وہ بھی نازل کردہ انزل القرآن علی سبعۃ احرف، 7 حروف پر قرآن نازل ہوا ہے، تو قراءات جو ہیں یہ حقیقت ہیں اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ ہیں، ان کے منکر ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بعد جہاد کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے غامدی صاحب نے۔ اب دیکھیں کہ جہاد کے حوالے سے وہی نظریہ جو غلام احمد قادیانی کا ہے وہی جناب جاوید احمد غامدی صاحب کا ہے۔ وہ بھی جہاد کو منسوخ سمجھتے ہیں اور غامدی صاحب بھی جہاد کو منسوخ سمجھتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ یہاں شرط لگائی اقدامی جہاد ہمیشہ کے لیے ختم ہے۔ تو بھئی جہاد تو اقدامی ہو یا دفاعی ہو، جہاد ہی ہوتا ہے، اور جہاد قیامت تک جاری ہے۔ یہ کتاب و سنت میں بھی ثابت ہے، اور امت کا جو اجماعی عقیدہ ہے جو سلف صالحین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اس میں بھی، کہ قیامت تک جہاد جاری رہے گا، جہاد کو کوئی چیز منسوخ نہیں کر سکتی۔ لیکن غامدی صاحب جہاد کی منسوخیت کے قائل ہیں کہ اقدامی جہاد ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے، اب نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ مسلم اور غیر مسلم اور مرد و عورت کی گواہی میں کوئی فرق نہیں۔ اب یہ بھی کتاب و سنت کے واضح دلائل کا انکار ہے کہ وہ کہتے ہیں مرد و عورت کی گواہی میں کوئی فرق نہیں ہے، اور مسلمان اور غیر مسلم کی گواہی میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ نبوت محمدیہ پر ایمان لانا ضروری نہیں، اس کے بغیر بھی نجات ہو سکتی ہے۔ ایک شخص عیسائی، ایک شخص یہودی رہتے ہوئے بھی نیک عمل کرتا ہے تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی نبوت اور آپ کی ختم نبوت پر ایمان لانا لازمی نہیں۔ اس سے آپ کو بالکل یہ بات صاف ہو جائے گی کہ قادیانیوں کے وہ ایمان کو مانتے ہیں اور ان کے جنتی ہونے کے بھی وہ قائل ہیں۔ کیوں؟ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرے سے نہ ماننا، اس کے باوجود جنت میں جا سکتا ہے، تو ختم نبوت نہ ماننا تو اس کے ساتھ جنت میں کیوں نہیں جا سکتا؟ تو یہ انہوں نے ایک نظریہ اپنا قائم کیا ہے، یہ صرف حدیث کے انکار کی وجہ سے، ورنہ صحیح مسلم کی بالکل واضح حدیث ہے، اور بھی دیگر دلائل کتاب و سنت کے قرآن کریم کے دلائل بھی ہیں۔ تو حدیث بالکل واضح ہے صحیح مسلم کی کہ جو بھی یہودی عیسائی میرے بارے میں سن لے گا اور مجھ پر ایمان نہیں لائے گا، وہ جہنم میں داخل ہوگا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جس کے پاس پہنچ گئی، اس پر ایمان لانا اس کے لیے لازم ہے۔ موسیقی کو جائز کہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ احادیث نے صراحتاً موسیقی کی حرمت کا اعلان کیا ہے۔ قرآن کریم کی آیات میں بھی موسیقی کی حرمت کا ذکر ہے، لیکن جو تفسیر میں احادیث ہیں جو ان آیات کو واضح کرتی ہیں، کھول کے بیان کرتی ہیں، ان احادیث کا ہی وہ انکار کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے موسیقی کے بھی جائز ہو گئے، اور سود کی بہت ساری قسمیں انہوں نے جائز قرار دی۔ بینکوں کا سود ہے، اور اس کو وہ جائز کہتے ہیں کہ جو دونوں لینے دینے والے کی رضامندی سے جو طے پا جائے، تو وہ کہتے ہیں وہ استحصال نہیں ہے اور وہ سود حرام نہیں ہے، وہ جائز اس کو قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں پردے کے حوالے سے ہیں، وہ چہرے کا پردہ دور کی بات ہے، سر کے پردے کے بھی قائل نہیں ہیں۔ دوپٹے کو بھی وہ غیر ضروری چیز سمجھتے ہیں، بس سینے کو ڈھانپ لیں، وہی مغرب والا تصور کہ وہ بھی عورتوں کا جو ہے نا وہ سینے کے اوپر چھوٹا سا کپڑا ڈال لیں تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ پردہ ہو گیا ہے، اور ان کے نزدیک وہ کافی ہے کہ سینے کے اوپر انہوں نے پردہ ڈال لیا ہے، تو کہتے ہیں سینے کو ڈھانپ لیں بس، تو یہ کافی ہے۔ دوپٹہ شپٹہ اس کا کوئی شرعی حکم نہیں ہے، نہ اس کو لازم سمجھا جا سکتا ہے۔ اور یہ بات انہوں نے واضح طور پر ماہنامہ اشراق مئی 2002 کے شمارے میں لکھتی ہے کہ دوپٹہ جو ہے اس کو یہ شرعی حکم بنا کر پیش کرنا، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کی تہذیبی روایت ہے کہ یہاں کی تہذیب ہے، چلو آپ اس کو تہذیب سمجھ کے پہن لیں، نہ بھی پہنیں گے تو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی تہذیب کا پاس نہیں کیا ہے، آپ پر کوئی جرم لاگو نہیں ہوگا شرعی طور پر۔ اسی طرح مسجد اقصیٰ پر مسلمانوں کا نہیں بلکہ یہودیوں کا حق ہے۔ یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ کہاں تواتر کی یہ بات کرتے ہیں اور خود تواتر کو روندتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں کہ پوری امت مسلسل اور صدیوں سے ایک ہی بات جانتی ہے کہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کا حق ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہودیوں کا حق ہے۔
اور یہ بات انہوں نے ماہنامہ اشراق جولائی 2003 کے شمارے میں لکھی، اور اس کے بعد 2004 کے مئی جون کے شمارے میں بھی انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو انہوں نے اب معجزات کیا ہیں، وہ تو سرے سے جس طرح ان کے پیش رو منکر تھے، یہ بھی یعنی اب معجزات تو ظاہر ہے کہ احادیث میں بہت سارے معجزات کا ذکر ہے، احادیث کو سرے سے مانیں گے نہیں اور قرآن کریم کی تفسیر حدیث سے کریں گے نہیں، اپنی عقل سے کریں گے، تو پھر عقل جو ہے وہ ان کی عقل تو ظاہر ہے جو مشاہدات ہیں، تجربات ہیں، ان سے آگے جاتی ہی نہیں ہے، غیبی امور کو تو مانتی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ ان چیزوں کے منکر ہوتے چلے جائیں گے۔ شاتم رسول کی سزا کے حوالے سے ان کا موقف بڑا کھلے عام وہ بیان کرتے ہیں کہ گستاخ رسول کی سزا قتل نہیں ہے۔ پیچھے جو انہوں نے ایک بات ہم نے نقل کی تھی باحوالہ ان سے کہ فساد فی الارض اور قتل نفس کے علاوہ کسی چیز کی سزا قتل نہیں ہو سکتی، تو وہاں ارتداد اور گستاخی رسول اور ان ساری چیزوں کی سزا قتل جو ہے اس کو انہوں نے انکار کیا تھا۔ دیت کا قانون جو ہے وہ وقتی اور عارضی تھا، یہ انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب برہان صفحہ 18-19 میں۔ دیت کے قانون کا بھی انکار کر دیا، جو کہ قرآن کریم میں بھی مذکور ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے، تو یہ انہوں نے انکار کر دیا ہے اور اس کو وقتی اور عارضی قرار دیا ہے۔ اسی طرح غیر مسلم بھی مسلمانوں کا وارث، ایک اولاد جو ہے وہ غیر مسلم ہے، فوت ہونے والا جو ہے وہ مسلم ہے تو اولاد اس کی وارث بن سکتی ہے، یہ غامدی صاحب کہتے ہیں۔ حالانکہ بالکل واضح اور دو ٹوک حدیث ہے کہ لا یرث المسلم الکافر، کہ کوئی مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا اور اسی طرح کوئی کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔ لیکن یہ لوگ جو ہیں منکرین حدیث، یہ حدیث کا انکار کرنے کی وجہ سے اس طرح کے سارے جو عقائد ہیں اور سارے جو اسلام کے شعائر ہیں اور ساری جو مسلمات ہیں ان کے انکاری ہیں۔ یاجوج ماجوج اور دجال ان کے بھی انکاری ہیں۔ تو جتنی بھی ایسی چیزیں ہوں گی، یہ پیچھے فراہی سے لے کر سر سید احمد خان سے لے کر اور پھر دوسرے دور میں فراہی سے اصلاحی سے لے کر یہ سارے ان چیزوں کے منکر چلے آ رہے ہیں کہ دجال اور یاجوج ماجوج کے منکر کہتے ہیں، اس سے مراد مغربی اقوام ہیں، لو بات ہی ختم کر دی انہوں نے۔ یہ ماہنامہ اشراق جنوری 1996 میں جو شائع ہوا اس میں انہوں نے یہ بات لکھی۔ عورت مردوں کی امامت کروا سکتی ہے، یہ بھی غامدی صاحب کا ایک شوشہ ہے کہ عورت مردوں کی امامت کروا سکتی ہے۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ تم جو بار بار یہ کہتے ہو کہ قرآن کریم کے علاوہ 26 سنتیں ہیں اور باقی تو کوئی حدیث بھی، پیغمبر کا فرمان بھی، کوئی وحی خفی ہو یا جلی بھی، وہ بھی کچھ بھی عقیدہ و عمل کا اضافہ نہیں کر سکتی، تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ عورت مردوں کی امامت کرنے کے حوالے سے کون سی دلیل شرعی ہے؟ قرآن کریم میں کہاں یہ بیان آیا ہے، یا جو سنتیں 26 آپ نے ذکر کی ہیں ان میں کہیں اس بات کا ذکر آیا کہ عورت جو ہے مردوں کی امامت کر سکتی ہے؟ یہ کہاں سے آپ نے لے لیا؟ تو جیسا کہ ہم نے بتایا کہ یہ جو منکرین حدیث ہوتے ہیں ان کی جو اگلی نسل ہوتی ہے پچھلی نسلوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ ان کا منہج ہی فکری آوارگی ہے، اور جب فکری آوارگی حاصل ہو جاتی ہے تو پھر آگے ہی بڑھنا ہوتا ہے، پیچھے ہٹنا ممکن نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر میں آپ کو یہ جو ایک سلسلہ ہے نا، فراہی صاحب، حمید الدین فراہی صاحب، ان کے شاگرد امین حسن اصلاحی صاحب اور ان کے شاگرد جاوید غامدی صاحب جو اصلاحی صاحب کو استاد امام کہتے ہیں، ان کے موقف میں فرق میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا تھوڑا کیسے تدریجاً آتا ہے، اور اسی پر ہم اپنی بات کو ختم کریں گے کہ یہ جو انکار حدیث کا فتنہ ہے یہ عقل پرستی ہے، اور عقل پرستی جو ہے وہ انسان میں ثبات نہیں رہنے دیتی، وہ تغیر لاتی ہے، آج کچھ، صبح کچھ، شام کچھ، کل کچھ، پرسوں کچھ، جیسے جیسے کوئی نئی بات، کوئی شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے گا، اپنا موقف وہ ایک نیا گھڑ لیں گے۔ تو یہ جو واقعہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں یہ بہت ہی واضح ہے ہمارے اس موقف کے حوالے سے۔ چنانچہ امین حسن اصلاحی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن
حمید الدین فراہی صاحب سے بات کی داڑھی کے حوالے سے۔ میں ان کے سامنے یہ بات پیش کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ دین میں داڑھی کی فی الواقع وہ اہمیت نہیں جو اس کو دی جا رہی ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو امین احسن اصلاحی صاحب نے اپنے استاد حمید الدین فراہی صاحب کی حالات زندگی پہ لکھی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ان کو یہ بات کر رہا تھا کہ دین میں داڑھی کی وہ اہمیت نہیں جو لوگوں نے اس کو دے دی ہے۔ تو مولانا کچھ دیر تک تو مجھے ان احادیث کا مطلب سمجھاتے رہے جو اس بارے میں وارد ہیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ میں داڑھی کی اہمیت کا کسی طرح قائل نہیں ہو رہا ہوں، یعنی شاگرد امین احسن اصلاحی داڑھی کی اہمیت کا قائل نہیں ہو رہا، جبکہ حمید الدین فراہی صاحب جو ہیں وہ داڑھی کی اہمیت کے قائل ہیں، اگرچہ اس کو وہ اس طرح اہمیت نہیں دیتے جس طرح حدیث میں دی گئی ہے، لیکن بہرحال ان کے ذہن میں کوئی اہمیت تھی داڑھی کی۔ اصلاحی صاحب جو ہیں، جو شاگرد ہیں، وہ اس اہمیت کو ماننے سے انکاری تھے۔ تو وہ فرمانے لگے، اچھا فرض کیا کہ اس کی دین میں بہت زیادہ اہمیت نہیں ہے، لیکن کیا اس حقیقت سے انکار کیا جا سکتا ہے کہ یہ وہ چھوٹی سی چیز بہت بڑی بڑی چیزوں کا پتہ دیتی ہے؟ میں نے عرض کیا وہ کیسے؟ فرمایا جس طرح راہ کی ایک چٹکی اڑا کر ہم ہوا جیسی عظیم الشان چیز کا پتہ لگا لیتے ہیں کہ اس کا رخ کدھر کو ہے، اسی طرح ایک شخص کے چہرے پر داڑھی کے ہونے اور نہ ہونے سے ہم یہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ اس کا میلان کس طرف ہے، اسلام کی طرف یا غیر اسلام کی طرف۔ تو مولانا کے اس جواب کے بعد میں خاموش ہو گیا، اور میں نے محسوس کیا کہ داڑھی چاہے دین میں بجائے خود بہت زیادہ اہمیت رکھنے والی چیز نہ ہو، لیکن جہاں تک ایک مسلمان کا تعلق ہے یہ اس کے دل کے رجحانات کے لیے ایک بیرو میٹر کا کام ضرور دیتی ہے، اور اگر یہ بات ہے تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دین میں اس کی بڑی اہمیت ہے اور ہونی چاہیے۔ آپ نے یہ اقتباس سماعت فرمایا ہے، تو کتنی واضح انداز میں یہ بات معلوم ہوئی کہ داڑھی کی جو اہمیت دین میں واقعی ہے، یعنی حدیث میں جو اہمیت ہے، نہ تو فراہی صاحب نے وہ اہمیت دی، ورنہ وہ فوراً دو ٹوک الفاظ میں بتاتے کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فطرت کہا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور حکم عدولی ہے داڑھی کو کٹانا یا منڈوانا جو ہے۔ لیکن وہ کچھ اور ہی سمجھاتے رہے، وہ اپنے شاگرد کو قائل نہ کر سکے، کیونکہ دلیل تو حدیث تھی۔ اگر وہ حدیث کو مانتے ہوتے خود فراہی صاحب تو اپنے شاگرد کو بھی منواتے، لیکن وہ مطلب سمجھاتے رہے، بہرحال وہ نہیں سمجھے۔ تو آخرکار انہوں نے کہا کہ چلو کم از کم ایسے ہی سمجھ لو جی، یہ رجحان کا پتہ دیتی ہے۔ تو اصلاحی صاحب بھی کچھ نہ کچھ اہمیت کے قائل ہو گئے کہ چلے داڑھی کچھ نہ کچھ ہونی چاہیے، اس سے انسان کے رجحان کا پتہ چلتا ہے۔ تو استاد اور شاگرد میں کتنا فرق آیا؟ حمید الدین فراہی صاحب زیادہ اہمیت کو مانتے ہیں، تو اصلاحی صاحب نے کچھ نہ کچھ مانی، بڑے زور زبردستی بھی سمجھانے کے باوجود کچھ نہ کچھ مانی۔ لیکن جب غامدی صاحب آئے تو انہوں نے اپنے اس استاد امام امین احسن اصلاحی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور کہا کہ داڑھی کا دین سے کوئی تعلق سرے سے ہے ہی نہیں، یعنی داڑھی کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ یہ اہمیت کے قائل رہے کہ دین میں اس کی بڑی اہمیت ہے اور ہونی چاہیے، اور ان کے استاد اور زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے۔ اسی طرح فراہی صاحب جو ہیں وہ عورت کے پردے کے قائل تھے، اصلاحی صاحب کچھ نرمی کی طرف آئے، اور غامدی صاحب نے بالکل اسے سلسلے سے ختم کر دیا کہ یہ دوپٹہ وغیرہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ فکری آوارگی جب آتی ہے انسانوں میں تو پھر یہ آگے سے آگے لے جاتی، انسان کو ٹھہرنے نہیں دیتی، ایک قسم کی گمراہی پر انسان قائم نہیں رہتا، پھر گمراہیاں پے در پے چلی آتی ہیں انسان کی فکر میں۔ تو یہ جاوید احمد غامدی صاحب کے افکار کا کچھ خلاصہ ہے کہ انہوں نے بھی حدیث کا کھلے عام انکار کیا ہے، لیکن بس ذرا الفاظ ایسے استعمال کر لیے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ حدیث کا انکار نہیں کرتے، وہ حدیثیں نقل بھی کر دیتے ہیں، ساتھ میں کہہ دیتے ہیں کہ اس سے کوئی عقیدہ عمل ثابت نہیں ہو سکتا۔ وہ سنت کہتے ہیں کہ سنت جو ہے واجب الاتباع ہے، اور اس کی تعداد کو معین کر دیتے ہیں کہ وہ 26 ہیں، اور وہ جو سنتیں 26 کہتے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ، ان کی تفصیلات بھی وہ نہیں بتاتے کہ میں نے کیسے لی ہیں۔ اگر حدیث سے لی ہیں تو پھر سنت تو پھر حدیث سے ہی ثابت ہوئی، اور سنت کی تفصیلات بھی حدیث سے ہی ثابت ہوئیں، لیکن اس کے باوجود وہ حدیث کو ماننے سے انکاری ہیں، اور اس بنا پر انہوں نے جو عقائد اور افکار و نظریات بنائے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں کہ دین کے بڑے بڑے مسلمات کا انہوں نے سرے سے انکار کر دیا ہے،
اور کتنی بڑی گمراہی میں جا پڑے ہیں۔ اللہ رب العزت انکار حدیث کے فتنے سے اس امت کو محفوظ فرمائے، اور جو بڑے بڑے منکرین حدیث ابھی بھی دنیا میں موجود ہیں، اللہ رب العزت یا انہیں ہدایت دے یا ان کے مشن کو نابود فرما دے، تاکہ مسلمانوں کی جو ینگ جنریشن ہے یا آنے والی نسلیں ہیں وہ اس فتنے سے محفوظ رہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حدیث کی حفاظت کے لیے اور حدیث کی خدمت کے لیے ہمیں منتخب کر لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔